السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اس پوری کائنات کے نظام کو بنانے میں اور اس نظام کو چلانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا اور اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جو اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کروڑوں رحمت نازل ہوں، جنہوں نے اس دین محمدی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا اور ایسے اعمال صالحہ کیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین ایسا واضح دین ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں۔ اللہ نے ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے۔ دین کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حل نہ فرمایا ہو، ہماری اس میں رہنمائی نہ کی ہو۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر موقع چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے۔ خوشیاں بھی اسی طرح منانی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا طریقہ بتایا۔ اگر غم کا موقع ہے تو بھی وہاں پر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہو۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش، آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ مشروط ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس بات کا کوئی تصور نہیں کہ جب کوئی سال کا آغاز ہو تو آپ نے اس پر جشن منانا ہے یا کوئی خوشی منانی ہے، یا سال کا اختتام ہو اس پر آپ نے غم منانا ہے یا سوگ منانا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے اس کو دین کے اندر شامل کر لیا ہے۔ بعض لوگ، بعض مذاہب کے اندر یہ چیزیں ہیں، شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ سال شروع ہو تو آپ اس کو جشن کی صورت میں منائیں، یا سال کا اختتام ہو تو اس کو آپ سوگ واری کی حالت میں گزاریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ ہاں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے شہر اللہ کا نام دیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اس سے اس مہینے کی عزت عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یہ سال کا آغاز بھی ہے، اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ شریعت اسلامیہ نے ہماری اسلامی سال کے آغاز پر کوئی ایسی تربیت نہیں کی کہ اس میں آپ نے کوئی جو ہے وہ جشن کا اظہار کرنا ہے، یا پھر آپ نے جو ہے اختتام پر کوئی سوگ منانا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے سال کے اختتام پر تو کم از کم اس بات پر ضرور غور و فکر کریں کہ ایک سال پورا میری زندگی میں کم ہو گیا ہے، میں نے اپنی پوری پچھلے ایک سال کے اندر کون سے اعمال کیے ہیں، کون سی نیکیاں کی ہیں، کون سے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، اس بات کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ کیونکہ سلف صالحین سے تو سال نہیں، مہینہ نہیں، ہر دن ان سے اس بارے میں بات ملتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ آج ہمارا دن مکمل گزر گیا ہے، زندگی کا ایک صفحہ پلٹ گیا ہے، ایک دن ختم ہو گیا ہے، آج کے دن میں ہم نے کیا کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرو، خود اپنا حساب لگاؤ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اگر تم نہیں کرو گے مرنے کے بعد ضرور تمہارا محاسبہ ہوگا۔ اس لیے اپنی ہی زندگی میں انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں گھاٹے میں جا رہا ہوں کہ نفع میں جا رہا ہوں۔ جیسے دکان کا سال ختم ہوتا ہے، دسمبر میں ہم کرتے ہیں، سال کے اختتام پر اپنی دکان کی تمام چیزوں کا حساب کرنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کاروبار نفع کی طرف جا رہا ہے یا نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا، اس میں ہم نے رب کو راضی کرنے والے کام کتنے کیے ہیں، رب کو ناراض کرنے والے کام کتنے کیے ہیں، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے محرم الحرام، جو کہ حرمت والا، فضیلت والا، عزت والا مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔
اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ کب سے ہے؟ ان مہینوں کی عزت، ان کا احترام یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے یہ مہینے عزت والے، احترام والے، عظمت والے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفس پہ کوئی ظلم نہ کرو۔ حالانکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر ظلم کرنا تو سال کے 12 مہینے میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں تاکید کے ساتھ اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں گناہ جو ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ظلم کا، گناہ کا درجہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان دنوں میں ہر طرح کے گناہوں سے بچانا بھی چاہیے۔ عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کے اندر اپنی تمام قسم کی لڑائیاں، جنگ و جدل، قتل و غارت، قبائلی جنگیں، سب کچھ روک دیتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں چونکہ حج ہوتا تھا، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اس میں آنے اور جانے میں یہ 3 مہینے صرف ہو جاتے تھے، اور اسی طرح ایک رجب کا مہینہ ہے جو عمرے کے لیے انہوں نے خاص کیا ہوا تھا، حالانکہ شریعت نے عمرے کے لیے رجب کو خاص نہیں کیا۔ خیر یہ زمانہ جاہلیت سے چیز چلی آ رہی تھی، اللہ نے بھی ان کے اس احترام کو باقی رکھا کہ تم ان مہینوں کا احترام کرو۔ چلو کسی طریقے اور ذریعے سے اگر تم ان مہینوں کا احترام کر رہے ہو تو اس کو شریعت نے جاری کر دیا۔ یاد رکھیں، اسلام سے پہلے اگر کوئی اچھائی تھی تو اسلام نے اس کو باقی رکھا، صرف برائیوں کو ختم کیا، اور مزید اس کے اندر جو اچھائیاں تھیں ان کو بھی اس کے اندر داخل کر کے اس کو آگے جاری کر دیا۔ لیکن جو زمانہ جاہلیت کی بدعات تھی، برائیاں تھی، شرک تھا، کفر اور نفاق تھا، ان سب کی نفی کی کہ اب کوئی زمانہ جاہلیت کی رسموں کو اس مذہب کے اندر اسلام میں تلاش نہ کرے، اور اگر اس اسلام کے اندر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی باتوں کو شامل کر کے عمل کر کے اللہ سے اجر ثواب کی امید رکھتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو محرم کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں تعلیمات ملتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا کہا، اور دوسری چیز یہ کہ اس میں ہم کو ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے، آپ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، دیکھا وہاں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے 10 محرم الحرام کو نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے، وہ جو ہے دریا سمندر پار کر کے جو ہے دوسری طرف آئے تھے، اس لیے انہوں نے نجات میں شکریہ کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ فرمایا انا احق بموسیٰ، میرا موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق ہے، کیونکہ پیغمبر آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کی، اور پھر صحابہ روزہ رکھنے لگ گئے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کے روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کے مہینے کی فرضیت ہو گئی تو پھر محرم کے روزوں کی جو ہے وہ فرضیت ختم ہو گئی، استحباب باقی ہے، مستحب ہے، جائز ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ محرم کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کریں کہ 10 محرم کا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ صحابہ نے 1 سال پوچھا اللہ کے نبی آپ تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، 10 محرم کو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ تو موافقت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 7 9 محرم کا روزہ بھی رکھے، اور اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لے۔ اگر کوئی 9 10 11 کا رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ بہرحال اس مہینے کی فضیلت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، 7 9 یا 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں تعلیمات ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ جب ہی شروع ہوتا ہے لوگوں کی حالت مختلف ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے باقی رنگ کے کپڑوں کو چھوڑ کر کالے رنگ کے کپڑے پہن لیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بغیر جوتے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں کئی علاقے ایسے ہیں وہاں پہ دودھ بھی نہیں پیتے، چارپائیاں جو ہے نا وہ الٹی کھڑی کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں سرما نہیں لگاتے، یعنی سوگواری کی کیفیت طاری کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلامی تعلیمات میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس چیز کو جو ہے وہ اسلام تصور کرنا یا اس کو نیکی سمجھنا یا اس کو دین کا حصہ تصور کرنا یہ دین میں اضافے کی بات ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی محرم الحرام کے حوالے سے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت، 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہیں اور یہ جاہلیت کی چیزیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھا لیکن یہ امت کے لوگ بھی اس کو اپنے حسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ والطعن فی الانساب، اور نسب پر طعن کرنا، جیسے عورتیں جب غصے میں آتی ہیں تو بچوں کو ان کے پورے نسب پر طعن کرتی ہیں، تو یہ چیز جاہلیت والی بات ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر، اپنی ذات پر فخر کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا یہ بھی زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا یعنی مصیبت کے وقت طرز لگا کر مرثیے گانا، نوحے گانا، بلکہ بعض چہرہ پیٹتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، جاہلیت کی پکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکار پکارتا ہے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ صبر ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے اور مصیبت میں، اور اسی طرح مال کی کمی، رزق کی کمی سے، اور مختلف چیزوں میں ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، جان کی کمی دے کر بھی آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مومن کو مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس کی زبان سے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں نکلتا کہ اللہ یہ جو چلا گیا، یہ جو فوت ہو گیا، یہ جو کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہ جو بھی چیز میرے ہاتھ سے گئی، میرا بیٹا فوت ہو گیا یا میرا بھائی فوت ہو گیا یا میری والدہ فوت ہو گئی یا میرا باپ فوت ہو گیا یا میرے کاروبار میں نقصان آ گیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تیری ہی ملکیت تھی اللہ، ہم بھی تیری ملکیت ہیں۔ وَإِلَيْهِ راجعون، لوٹ کر تو ہم سب نے تیری ہی طرف آنا ہے۔ اس عقیدے کا اظہار جو شخص کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے مسلمان مصیبت کے موقع پر صبر کرنے کی بجائے واویلا کرتے ہیں اور جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں
اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے۔ کون مسلمان ایسا ہے جو اس واقعے پر غمناک نہ ہو، افسوس نہ کرے؟ لیکن یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلامی تاریخ شہیدوں کی شہادت سے بھری پڑی ہے۔ ان سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر بھی کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن کئی ایسے المناک شہادت کے واقعات پیش ہوئے، آپ نے اس موقع پر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کہا، رونے دھونے سے منع فرمایا۔ جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان عورتوں کو کہو کہ یہ خاموش ہو جائیں، نہ روئیں۔ اونچی آواز سے زور زور سے رونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں آپ اس موقع پر پڑھیں گے تو آپ کو مصیبت کے موقع پر صبر کی تعلیم دی جاتی ہے، واویلا کرنے کی نہیں، شور کرنے کی نہیں، اپنے جسم کو پیٹنے کی نہیں، اپنے جسم کو لہو لہان کرنے کی نہیں، کیونکہ یہ تو ظلم ہے۔ محرم میں تو ویسے بھی اللہ نے منع فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا، تو یہ بھی ایک ظلم کی ہی ایک قسم ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو کون سا غم، یہ کون سا حسین سے پیار کرتے ہیں، کون سا حسین سے محبت کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے؟ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگا کر پیار کرتے ہیں، پیار کرتے ہوئے کسی شخص نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت بھی کر رہے ہیں، ان کو بوسے بھی دے رہے ہیں، ان سے پیار بھی کر رہے ہیں، اور اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہم انی احبہما، اللہ میں بھی ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، ان سے محبت کر۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں ہیں، کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، کبھی آپ حسن سے پیار کرتے ہیں، کبھی آپ حسین سے پیار کرتے ہیں۔ کسی شخص نے دیکھا، کہا کہ لگتا ہے آپ کو ان سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، مجھے بھی ان سے محبت ہے، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ومن ابغضہما، جس نے ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھا، نفرت رکھی، کینہ رکھا، اس نے ان سے نہیں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ ان سے محبت، ان سے پیار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آسمانوں سے ایسا اترا جو کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اللہ سے اجازت لے کر کے اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد آپ کو بشارت دیتا ہے، فرماتا ہے، وہ فرشتہ کیا کہتا ہے، ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سیدہ فاطمہ جن کے لخت جگر حسن و حسین ہیں، فرمایا کہ ان کے جو دو بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی ان سے ان کی فضیلت، ان کی شان جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے بڑھ کر ان کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بیٹے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 2 بیٹے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرتے۔ ایک بار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس پہنے ہوئے چھوٹی عمر میں گرتے سنبھلتے اٹھتے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے خطبہ روکا، اترے اور ان کو اٹھایا اور کہا اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے مال اور اولاد ایک آزمائش ہے، میں ان کو گرتا سنبھلتا نہیں دیکھ سکا، میں نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی حد پیار کرتے تھے، ان سے محبت، ان سے عقیدت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، آپ نے کسی کی شہادت پر ایسے ماتم کرنے کی تعلیم نہیں دی، گربان چاک کرنے کی تعلیم نہیں دی، خنجر مارنے کی، تلواریں چلانے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، میرے پاس حضرت حسین میرے ہاتھ سے جو ہے ہاتھ چھڑواتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو پیار کرتے ہیں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جدا ہوتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کو ان سے بہت پیار ہے، کہا ان سے مجھے بہت محبت ہے، فرمایا آپ کی امت کے لوگ ان قریب اسے قتل کر دیں گے، اگر آپ چاہیں تو میں وہ جگہ بھی آپ کو دکھا دوں، اور پھر وہ جگہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے وہ مقام بھی دکھایا گیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صبر کرنے کی ہے، ہم ان کی شہادت کو اللہ کی رضا اور تقدیر کا معاملہ سمجھتے ہوئے اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں اور شہادت کو ایک عظیم مرتبے پر فائد ہونے والی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے، اور یہ رتبے بغیر قربانیوں کے نہیں ملتے۔ یاد رکھیں اس کے بارے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت حمزہ اور بے شمار صحابہ شہید ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی شہادت پر اس طریقے کے اعمال کو کرنے کی اجازت نہیں دی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی طرح ہے، اور اسی طرح ہم جو ہے ان کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے، ان کی شان کو حد سے نہیں بڑھاتے، اور نہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان واقعات کو بنیاد بنا کر واقعہ 361 ہجری کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 361 سال بعد میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ ابو بکر و عمر کو، سیدنا عثمان کو، سیدہ عائشہ کو، جو کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ وفات پا گئے، لیکن یہ واقعہ 361 ہجری میں پیش آتا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ کی قضا اور تقدیر کا فیصلہ تھا، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، اور ان واقعات کو بنیاد بنا کے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ ان کا میرے ساتھ ایمان کی حالت میں ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہونا تمہاری عمر بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر
جاؤ اللہ کی راہ میں یا کوئی چیز خرچ کرے، تم سونے کا پہاڑ بھی خرچ کرو تو تمہارا سونے کا پہاڑ ان کی مٹھی بھر کے خرچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے عظیم لوگ تھے، اس لیے ان کے بارے میں جو ہے وہی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح احادیث میں ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا کہہ دیا، تو ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ناراض ہوں، ان کے بارے میں بغض رکھیں، عداوت یا نفرت کے جملے کہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا ہے سمجھا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے اندر جو چیزیں بھی بعد کی شامل ہوئی ہیں بدعات خرافات، ان سے خود کو بچنے اور دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جامع مسجد امام بخاری میں شیخ محترم عبد المنان عصری صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ اگلا جمعہ جامع مسجد امام بخاری میں شیخ الحدیث عبد المنان عصری صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ احباب سے درخواست ہے کہ ضرور شرکت کریں۔ اللہ ہم سب کو جو سنا ہے سمجھا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔